بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شریف اور کمزور آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا رہتا تھا کہ مجھے غریب بے سہارا کو غیب سے روزی عطا فرما اور مجھے محنت و مشقت کے عذاب میں نہ ڈال۔ مریل گدھے پر گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ نہیں لادا جا سکتا۔ اے اللہ، سب کی سننے والے، میں منہ سے ہی تجھ سے مانگ سکتا ہوں لیکن مشقت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بس یہی ورد و وظائف اس کے دن رات کی مصروفیت تھی۔ اس کا یہ عمل ہر خاص و عام میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، اللہ نے ہر شخص کی روزی محنت مشقت کے راستے اتاری ہے، لیکن اسے دیکھو ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر اللہ سے اپنا رزق طلب کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو دیکھو جنہیں اللہ نے معجزے بھی عطا کیے ہیں، خوش الحال ایسے کہ جن و انس، چرند پرند تو ایک طرف پہاڑ بھی متاثر ہوتے ہیں، باوجود اتنی شان کہ وہ بھی بغیر مشقت کے روزی حاصل نہیں کرتے۔ مگر اسے دیکھو، یہ ناکارہ انسان، یہ چاہتا ہے کہ اسے بیٹھے بٹھائے خزانہ مل جائے اور کوئی کسب نہ کرنا پڑے۔ لوگ سو سو باتیں کرتے مگر وہ کسی کی پرواہ نہ کرتا، برابر اپنی آہوزاری میں لگا رہتا۔ اس کی دعا کا چرچا سارے شہر میں عام ہو گیا کہ یہ کیسا انسان ہے جو خالی تھیلی میں پنیر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو تلاش کرے آخر اس کو مل جاتا ہے۔ اللہ سب کی دعائیں سنتا اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ اس شخص نے دعاؤں اور رونے دھونے کی حد کر دی تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اس کی مراد بر آئی۔ زور سے دروازہ کھلا اور ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی۔ اس نے فوراً گائے کو پکڑا، ٹانگیں باندھ کر بے تامل حلق پر چھری پھیر کر ذبح کر دیا۔ پھر قصاب کو بلوایا کہ اس کو کاٹ کر بوٹیاں بنا دے۔ گائے کا مالک گلی کوچوں کی خاک چھانتا ہوا، گائے تلاش کرتا ہوا ادھر آ نکلا۔ دیکھا کہ گائے ذبح بھی ہو چکی ہے اور کسائی اس کی بوٹیاں کرنے میں بھی مصروف ہے۔ اس نے رونا دھونا اور چلانا شروع کر دیا، ارے ظالم، یہ کیا غضب کیا! یہ گائے تو میری تھی، تجھے بھلا کیا حق تھا اسے پکڑ کر ذبح کرنے کا؟ دعا مانگنے والے نے جواب دیا، سنو بھائی، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ میں برسوں سے اس دعا میں مصروف ہوں کہ اے اللہ، میرا رزق میرے پاس پہنچا دے۔ اس نے دعا قبول کی، میں نے اسے خدا داد سمجھ کر ذبح کر ڈالا۔ یہ جواب سن کر گائے کے مالک کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پہلے درویش کی خوب خبر لی، پھر اسے گریبان سے پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے گیا۔ لوگوں نے گائے کے مالک کی باتیں سنی تو اسے حق پر قرار دیا۔ درویش نے اس بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ رحمان و رحیم، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے سینکڑوں روز و شب آہوزاری کرنے اور دعا مانگنے میں صرف کیے، اور میں نے روز الست جو خواب دیکھا تھا اسی نے مجھے تیری بندگی میں مست کر دیا۔ میری مثال اس مست اونٹ کی سی ہے جو سستی اور تھکان محسوس کیے بغیر منہ سے جاگ نکالے بوجھ اٹھائے چلا جاتا ہے کہ اپنی اونٹنی سے ملاپ کرے۔ میں نے جب اپنی مراد پائی تو یہ مجھے تیرا بندہ نافرمان سمجھ کر شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔ اے اللہ، میں تو ہمیشہ تیرے ہی آگے دستے سوال دراز کرتا رہا ہوں، تو میری پردہ پوشی کر لے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ گائے والے نے چلا کر کہا، آسمان کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ میری طرف دیکھ اور حقیقت کا سامنا کر۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کو اس فریب میں مبتلا کر کے صاف صاف نکل جائے گا؟ دعا مانگنے والے نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور رو کر بولا، اے اللہ، اپنے اس بندے کو رسوا نہ کر۔ میں بے شک برا ہوں، خطا کار ہوں، تو عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، اور اس نازک وقت میں میری مدد فرما۔ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ پہلے گائے کے مالک نے دعویٰ پیش کیا اور کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میری گائے اتفاق سے اس شخص کے گھر میں جا گھسی۔ یہ بندہ نہ جانے کب سے طاق لگائے بیٹھا تھا، اس نے میری گائے کو پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ آپ کے سامنے میری فریاد ہے کہ اس سے دریافت کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ دعا مانگنے والے نے اپنی صفائی میں یوں عرض کیا، اس شہر کے سب ہی لوگ مجھے جانتے پہچانتے ہیں۔ آج تک میں نے کسی کا مال مارا، نہ چوری کیا اور نہ ہی ناجائز کسی کو پریشان کیا۔ میرا گزشتہ کئی سال سے یہ معمول رہا ہے کہ شب و روز اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ بغیر محنت و مشقت کے مجھے رزق عطا فرما۔
آخر مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری آرزو سنی اور یہ گائے خود بخود میرے گھر میں گھس آئی۔ میری آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی نور آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور رزق حلال بغیر محنت کے مل گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس گائے کو ذبح کر ڈالا۔ یہ شخص نہ جانے کہاں سے شور مچاتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ میری گائے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ ایسی معقول دلیل دے جس کی بنا پر تو نے گائے ذبح کی۔ تیرے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ گائے تجھے مالک نے دی، نہ تو نے خریدی۔ دعا مانگنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ بھی وہی کہنے لگے جو دوسرے کہہ رہے ہیں۔ ایک آہ دردناک اس کے دل سے نکلی اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اے میرے دل کا درد جاننے والے، تو داؤد علیہ السلام کو روشنی عطا فرما اور انہیں حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ نہ صرف سنگ موم ہو گئے بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بھی دہل گیا۔ انہوں نے گائے کے مالک سے کہا کہ اس کا فیصلہ ایک دن کے بعد کیا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر دیا۔ ذکر و اذکار کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اسرار و رموز کھول دیے۔ دوسرے دن دونوں کو طلب کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا۔ گائے کے مالک کو کہا کہ اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، تو بھی اس کی ستاری کا حق ادا کر اور اپنی گائے کی طرف سے صبر کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے ہی اس بدبخت نے کہا، کیا اب کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی ہے؟ آپ کے انصاف کی شہرت تو زمین و آسمان تک پہنچ چکی ہے، مگر میرے ساتھ ظلم کیوں؟ یہ انصاف نہیں، ظلم ہے۔ دوسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اپنا سارا مال اور جائیداد اس مظلوم کے حوالے کر دے، ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی، اور کچھ عجب نہیں کہ جو ظلم و ستم تو نے کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں۔ گائے والے نے یہ کلمات سنتے ہی سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی، گریبان پھاڑ ڈالا، بدحواس ہو کر اور منہ میں کف بھر کر بولا، اے داؤد، اچھا فیصلہ سنایا، مجھ پر ظلم و زیادتی کی حد کر دی۔ نعوذ باللہ، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنے حواس میں نہیں رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قریب بلایا اور کہا، اے بدبخت، اس ہنگامے سے باز آ، کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ جو تو نے بویا ہے وہ اب کاٹ۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اپنے اہل و عیال بھی اس کے حوالے کر دے۔ اس حکم پر تو وہ پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ حضرت یہ کیسا حکم دے رہے ہیں۔ تماشائی اللہ کے پیغمبر کے احکام کی اصل وجہ سے ناواقف تھے۔ ان میں سے دو آدمی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کی ذات بابرکات سے ایسا صریح ظلم! ہم سب حیرت میں ہیں، بے قصور گائے والے پر اتنا عتاب آخر کیوں؟ اور جس نے ناحق گائے پکڑ کر ذبح کر ڈالی اسے آپ نے بری کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، شاید کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس گائے والے کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک بہت پرانے گھنے درخت کے نیچے لے گئے۔ وہ گھنا درخت جس کی شاخیں آپس میں گتھی ہوئی تھیں، سورج کی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی تھیں۔ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ یقیناً تم نہیں جانتے، البتہ وہ جانتا ہے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ یہ شخص اصل میں مقتول کا زر خرید غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال و دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ مظلوم دعا مانگنے والا اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ پھر اس بے رحم اور سنگ دل شخص نے اپنے مقتول آقا کے کمسن یتیم بچوں پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ ان سے سب کچھ چھین لیا۔ یہ نمک حرامی پر اتر آیا کہ اس کے آقا کے بچے دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ اس مردود نے اپنے گناہوں کا پردہ خود ہی فاش کیا۔ ظلم ہمیشہ روح کی گہرائیوں میں دبکا رہتا ہے، لیکن ظالم اسے لوگوں پر کھول رہا ہے۔ ایسے کہ دنیا، تو نے شرع کے مطابق اس مقدمے کا فیصلہ مانگا تھا،
شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب اس کی تعمیل کرنا تیرا فرض بنتا ہے۔ تو نے اپنی صفاقی اور شکی القلبی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اللہ کی پناہ۔ تو نے آقا کو اس طرح چھری سے ذبح کیا جس طرح اس دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا تھا۔ وہ خون آلود چھری راز فاش ہونے کے ڈر سے گڑھا کھود کر تو نے دفن کر دی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر اس کا نام کندہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر زمین کھودی گئی، گڑھے کے اندر سے ایک شخص کی کھوپڑی اور لمبی سی چھری برآمد ہوئی۔ اب گائے والا خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، تماشائیوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ لوگوں نے اپنے سروں سے کپڑے اور ٹوپیاں ہٹا دیں، ننگے سر ہو کر سامنے آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے سچے پیغمبر، ہم فطری نابینا ثابت ہوئے، ہم نے آپ کی زبان مبارک پر اعتبار نہ کیا، آپ ہماری گستاخی معاف فرما دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، پھر گائے والے کے بارے میں حکم دیا، چونکہ اس شخص کے ظلم کا پردہ کھل چکا ہے اور یہ قاتل ہے، اس لیے شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے۔ چنانچہ اسی چھری کے ساتھ اس کی گردن اڑا دی گئی۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے کی بات ہے، عرب کے ایک قبیلے طے میں حاتم نامی شخص پیدا ہوا۔ وہ اتنا سخی تھا کہ اس کی سخاوت کے قصے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ اس کے دروازے پر جو شخص بھی آیا اپنی ضرورت پوری کر کے گیا۔ کہتے ہیں کہ اسے اپنے ایک گھوڑے سے بہت پیار تھا، گھوڑا بھی اپنے مالک کا وفادار تھا۔ ایک روز آدھی رات کے قریب اس کے گھر میں چند مہمان آ گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت حاتم کے پاس اپنے مہمانوں کی دعوت کے لیے کچھ نہیں تھا، اور رات کے وقت اس کا انتظام کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ حاتم طائی نے اپنا پسندیدہ گھوڑا ذبح کر کے مہمانوں کی دعوت کر ڈالی اور مہمان نوازی کی لاج رکھ لی۔ حاتم طائی زمانہ جاہلیت میں نہایت مشہور و معروف تھا۔ اس کی بیوی معاویہ بنت افزر اس کو ٹوکتی رہتی کہ اتنی زیادہ سخاوت مناسب نہیں، ذرا ہاتھ روک کر خرچ کیا کرو۔ اس کے احتجاج و اعتراض کا حاتم طائی پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کی جلی کٹی سنتا ضرور تھا لیکن مرضی اپنی کیا کرتا تھا۔ اس کے پاس دور دور سے لوگ ملنے آتے تھے، اس کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے اور دعائیں دیتے ہوئے جاتے۔ معاویہ بنت افزر کا ایک چچا زاد تھا جس کا نام مالک تھا، وہ معاویہ کو پسند کرتا تھا۔ ایک دن اس نے معاویہ سے کہا، تم آخر حاتم کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ دیکھتی نہیں وہ کس طرح بغیر سوچے سمجھے مال لٹاتا ہے؟ اس کے پاس کتنا ہی قیمتی مال کیوں نہ ہو، جب تک وہ اسے خرچ نہ کر ڈالے اسے چین نہیں آتا۔ ابھی تو اس کے پاس جائیداد ہے، اگر اسی طرح مال لٹاتا رہا تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب وہ کنگال ہو جائے گا، پھر تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اگر اچانک یہ مر جائے تو سوچو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارے بچے بھوکے اور بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ معاویہ نے مالک کی بات کی تصدیق کی اور اسے سراہا، تم واقعی میرے خیر خواہ ہو، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ مالک نے اسے ورغلایا، اگر تم حاتم سے طلاق لے لو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میں مالی طور پر حاتم سے زیادہ مستحکم ہوں، مالدار ہوں اور صاحب جائیداد ہوں، میرے ساتھ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اسلام سے پہلے کا دور تھا۔ اس دور میں عورتوں کا اپنے خاوند سے طلاق لینے کا طریقہ یہ تھا کہ عورت جانوروں کے بالوں سے بنے خیمے میں بیٹھ جاتی۔ اگر اس کے گھر کا دروازہ مشرق کی طرف ہوتا تو وہ خیمے کا دروازہ مغرب کی طرف کر لیتی، اور اگر مغرب کی طرف ہوتا تو مشرق کی طرف پھیر دیتی۔ یہ گویا اعلان تھا کہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ معاویہ اپنے چچا زاد کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی اور آخرکار اس نے خیمے کے دروازے کا رخ بدل لیا۔ حاتم گھر آیا تو دیکھا کہ دروازے کا رخ بدلا ہوا ہے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ معاویہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے اپنے بیٹے عدی کو بلایا اور کہا، دیکھو تمہاری ماں نے کیا کیا ہے۔ عدی نے کہا، میں نے بھی دیکھ تو لیا ہے مگر میں کر بھی کیا سکتا ہوں۔ حاتم نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دور ایک وادی میں جا کر سکونت اختیار کر لی۔ اسی دوران 50 افراد پر مشتمل ایک قافلے نے حسب معمول حاتم کے گھر کے آگے آ کر پڑاؤ ڈالا۔ مہمانوں کا قافلہ دیکھ کر معاویہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی کنیز کو بلوایا اور کہا کہ میرے چچا زاد بھائی مالک کو مہمانوں کا بتاؤ۔
اس سے کہو کہ ان کے لیے دودھ کا اور کھانے پینے کا سامان فوراً بھجوائے۔ آخر مہمان نوازی تو کرنی ہوگی۔ کنیز سوچ رہی تھی کہ آج لوگ حاتم کا مقام جان لیں گے۔ یقیناً آج کی رات فیصلہ کن ہے۔ کنیز مالک کے پاس گئی اور معاویہ کا پیغام دیا۔ پیغام سنتے ہی مالک نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا، اپنی داڑھی نوچی اور کہا کہ جاؤ معاویہ کو میرا سلام کہو، اور یہ کہو کہ اسی مہمان نوازی اور اسراف کی وجہ سے ہی تو میں نے تمہیں حاتم سے طلاق لینے کا مشورہ دیا تھا۔ اب مجھے اس مصیبت میں پھنسانا چاہتی ہو؟ میں باز آیا ایسی سخاوت اور مہمان نوازی سے۔ ایک ساتھ 50 آدمیوں کی مہمان نوازی میرے بس کی بات نہیں۔ کنیز نے آ کر معاویہ کے سامنے مالک کے الفاظ دہرا دیے۔ معاویہ کو یہ جواب اچھا نہ لگا۔ گھر میں مہمان بیٹھے تھے، آخر وہ حاتم طائی کی بیوی تھی، اس کے گھر میں ہر وقت مہمانوں کا میلہ لگا ہوتا تھا۔ اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ جاؤ، حاتم طائی اتنا دور نہیں، قریب ہی وادی میں ٹھہرا ہوا ہے، اسے بتاؤ کہ تمہارے گھر میں مہمان بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ کنیز بھاگتی ہوئی وادی کی طرف گئی، دور سے حاتم طائی کو پکارا، مہمانوں کی خبر دی۔ اس نے کہا اہلاً و سہلاً، مہمانوں کو خوش آمدید۔ وہ بھاگتا ہوا اونٹوں کے باڑے میں آیا، 2 اونٹ کھول کر خیمے کے پاس لایا اور ان کی پچھلی ٹانگوں کے گھٹنے کاٹ ڈالے۔ اس زمانے میں ذبح کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ معاویہ نے دیکھا تو زور زور سے چلانے لگی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسی وجہ سے تو تم سے جدائی اختیار کی تھی۔ یہ اونٹ میری اولاد کے لیے چھوڑ دو، مہمانوں کی خدمت کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ حاتم طائی نے جواب دیا، معاویہ تیرا ستیہ ناس ہو، جس ذات نے ان مہمانوں کو، تیری اولاد کو اور ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہی ان کو روزی دینے والا بھی ہے۔ تم فکر کرنے والی کون ہوتی ہو؟ حاتم طائی کے دور میں ایک بادشاہ نوفل حکومت کرتا تھا، وہ حاتم طائی کی شہرت سے جلتا تھا۔ ایک دن وہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ حاتم طائی پر حملہ کرنے چلا۔ جب حاتم طائی کو پتہ چلا تو اس نے سوچا کہ میری وجہ سے بہت سے آدمی مارے جائیں گے اور بڑی خون ریزی ہوگی، ان سب کا عذاب مجھ پر ہوگا۔ اس لیے حاتم طائی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور ایک غار میں جا کر چھپ گیا۔ جب حاتم کے غائب ہونے کی اطلاع نوفل کو ملی تو اس نے حاتم کی تمام جائیداد اور اس کے قیمتی گھوڑے قبضے میں لے لیے۔ اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص حاتم کو گرفتار کر کے میرے پاس لائے گا، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر لالچی لوگوں نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور حاتم کی تلاش شروع کر دی، لیکن وہ سب ناکام رہے۔ ایک دن ایک بوڑھا لکڑہارا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سوکھی ہوئی لکڑیاں ڈھونڈتے ہوئے پہاڑ کے دامن میں گیا۔ وہیں ایک غار میں حاتم طائی چھپا ہوا تھا۔ بڑھیا بولی، کاش حاتم طائی ہمارے ہاتھ لگ جائے تو اس بڑھاپے میں ہمیں لکڑیاں ڈھونڈنا نہ پڑیں، بلکہ بادشاہ سے بہت سا انعام و اکرام لے کر آئندہ آرام کی زندگی بسر کریں، اتنی سخت محنت سے جان چھوٹ جائے۔ بوڑھے آدمی نے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو، ہماری قسمت میں آرام کہاں؟ ہماری قسمت میں تو یہی لکھا ہے کہ روز لکڑیاں جمع کریں اور شہر جا کر فروخت کریں، تب کہیں نان نمک کا انتظام ہو۔ تو اتنا نہ سوچا کر، حاتم ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ بڑھیا ٹھنڈی سانس بھر کر چپ ہو گئی۔ حاتم طائی غار میں چھپا ہوا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میری اس زندگی سے کیا فائدہ؟ جس انسان کے دل میں رحم نہیں وہ انسان ہی نہیں۔ حاتم طائی غار سے باہر آ گیا اور بوڑھے لکڑہارے اور بڑھیا سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ مجھے نوفل بادشاہ کے پاس لے چلو اور اپنا انعام پاؤ تاکہ تمہاری آئندہ زندگی آرام سے گزرے۔ بوڑھے لکڑہارے نے کہا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، نہ جانے بادشاہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ اگر اس نے تم کو جان سے مار دیا تو یہ گناہ ہمارے حساب میں لکھا جائے گا۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حاتم نے کہا، تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے تو میں بادشاہ کے پاس جاتا ہوں، وہاں جا کر کہوں گا کہ مجھے گرفتار کر لو اور ان دونوں نے مجھے تلاش کیا ہے، انہیں انعام دو۔ بوڑھا لکڑہارا یہ سن کر ہنسا اور حاتم طائی سے بولا، یہ تو بھلائی کے بدلے برائی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ان سب نے انعام کے لالچ میں حاتم کو گھیر لیا اور اسے لے کر نوفل کے دربار میں پہنچ گئے۔ وہاں کہا، ہم نے حاتم طائی کو تلاش کیا ہے، اس لیے ہمیں انعام دیا جائے۔
ان لوگوں کے ساتھ بوڑھا لکڑہارا اور بڑھیا بھی بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور ایک کونے میں خاموش کھڑے ہو گئے۔ حاتم نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، یہ سب جھوٹے ہیں، مجھے تو اس کونے میں کھڑے ہوئے بوڑھے اور بڑھیا نے تلاش کیا ہے۔ نوفل بادشاہ نے بوڑھے لکڑہارے کو اپنے قریب بلایا اور پوچھا، کیا حاتم سچ بول رہا ہے؟ بوڑھے لکڑہارے نے تمام واقعہ سچ سچ بیان کر دیا اور بادشاہ کو بتایا۔ حاتم صرف ہماری مدد کی خاطر اپنے آپ کو گرفتار کرانے آیا ہے۔ نوفل بادشاہ حاتم کی جرأت اور ہمت پر بہت حیران ہوا اور بولا، اے حاتم، تو واقعی بہت سخی ہے، تیری سخاوت کے چرچے غلط نہیں ہیں۔ میں تجھ سے واقعی دوستی کرنا چاہتا ہوں کہ تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بوڑھے لکڑہارے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نوفل بادشاہ نے بوڑھے لکڑہارے کو بہت سا انعام دے کر رخصت کیا اور حاتم کو کئی دن تک شاہی مہمان بنا کر رکھا اور پھر عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ پیارے دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور مزید ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔